السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ اکرام، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو دوستو، آج ہم فن علم منطق میں اردو پر لکھی گئی سب سے اہم کتاب، سب سے اہم رسالہ جس کا نام ہے تیسیر المنطق کا آغاز کریں گے۔ اور سبق نمبر 1 شروع کرنے سے پہلے ہم سبق کا آغاز انشاءاللہ دعا سے کریں گے تاکہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے یہ کتاب سمجھنا پڑھنا آسان فرمائے۔ سب دوست اس دعا کو 3 بار پڑھ لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب یسر ولا تعسر وتممہ بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا علیم، آمین۔ تو دوستو اب آتے ہیں ہم سبق کی طرف۔ تو سب سے پہلے ہے کہ علم کسے کہتے ہیں، علم کی تعریف اور اس کی قسمیں۔ علم کیا ہوتا ہے؟ سب سے پہلے ہم مثال سے سمجھتے ہیں۔ آئینہ، شیشہ۔ تو کوئی بھی چیز جب آئینہ کے سامنے آتی ہے تو اس چیز کی صورت آئینہ میں نقش ہو جاتی ہے، یعنی اس چیز کا عکس آئینہ میں دکھائی دیتا ہے۔ اسی طرح ہمارا جو ذہن ہوتا ہے اس کے اندر کوئی بھی چیز جو بھی اس کے سامنے آتی ہے تو اس کی صورت ذہن میں نقش ہو جاتی ہے۔ جیسے میرے پاس ایک اجنبی لڑکا کھڑا ہو اور بات کر رہا ہو تو اس کو دیکھ کر اور اس کی آواز سن کر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ میرا بھائی نہیں ہے، کیونکہ میرے بھائی کے دیکھنے اور اس کی آواز سننے سے جو میرے ذہن میں صورت اور کیفیت آئی ہوئی ہے وہ ایسی نہیں ہے۔ ایسے ہی آم کو کھا کر، دیکھ کر، چکھ کر، چھو کر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیب نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ سیب کے دیکھنے، چکھنے، سونگنے اور چھونے سے جو صورت اور کیفیت ہمارے ذہن میں آئی ہوئی ہے وہ ایسی نہیں ہے۔ آم کا ذائقہ اور ہمارے ذہن میں ہے، سیب کا ذائقہ اور ہے، ٹھیک ہے؟ تو غرض چیزوں کو دیکھنے، چکھنے، سونگنے وغیرہ سے ایک ذہن میں صورت آ جاتی ہے، اور یہی کسی چیز کی صورت کا ذہن میں آ جانا علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اب آتے ہیں کتاب کی طرف کہ کتاب میں تعریف کیا دی ہے۔ علم کسی شے کی صورت کا تمہارے ذہن میں آنا، جیسے زید کسی نے بولا اور تمہارے ذہن میں اس کی صورت آئی، یہ زید کا علم ہے، ٹھیک ہے؟ کوئی بولتا ہے منطق، تیسیر المنطق، تو آپ کے ذہن میں فوراً یہ والی کتاب کا ٹائٹل یا یہ کتاب آ گئی تو یہی اس کا علم ہے، ٹھیک ہے؟ کسی شے کی صورت کا تمہارے ذہن میں آ جانا ہی علم ہوتا ہے۔ علم کی 2 قسمیں، ایک ہوتا ہے تصور اور ایک ہوتا ہے تصدیق۔ اب ہم اس کو سب سے پہلے مثال سے ہی سمجھ لیتے ہیں تاکہ سمجھنا آسان ہو۔ جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ اللہ ایک ہے، یہ خبر آپ کو معلوم ہے اور ہے بھی یقینی، تو کوئی بھی ایسی خبر، کوئی بھی ایسی بات جو آپ معلوم ہو اور وہ یقیناً بھی ایسے ہی ہو، اس کو کہتے ہیں تصدیق۔ اور جو تصور ہوتا ہے اس کے اندر کوئی خبر آپ کو معلوم نہیں ہوتی، صرف خبر کا ایک جز معلوم ہوتا ہے، یا کوئی خبر معلوم تو ہو لیکن وہ یقینی نہیں ہوتی، کوئی شک والی ہوتی ہے، جیسا کہ مجھے شک ہو کہ وہ آیا ہوگا، وہ گیا ہوگا، ٹھیک ہے؟ اس طرح کا جملہ، یا کسی ذات کا مجھے علم ہو، زید، میری کتاب، اس کے والد، یعنی اس طرح کے جملے، یہ سارے کے سارے تصور کے اندر آتے ہیں۔ خلاصہ یہ ہوا کہ تصدیق کے اندر جملہ خبریہ ہوتا ہے، آپ کو کوئی خبر ملی ہوتی ہے اور وہ یقینی ہوتی ہے۔ تصور کے اندر کوئی خبر نہیں ہوتی، خبر کا ایک جز ہوتا ہے، وہ جملہ اس کے اندر نسبت نہیں ہوتی۔ آئیے اب کتاب کی طرف دیکھتے ہیں۔ تصدیق علم اس بات کا ہے کہ فلاں شے ہے، جیسے کہ تم کو اس بات کا علم ہو کہ زید عمر کا باپ ہے، عمر آپ کا دوست ہے اور آپ کو اس کے والد کا پتہ ہے کہ وہ زید ہے، ٹھیک ہے؟ اب یہ آپ کو ایک پوری خبر مل گئی اور یقینی بھی ہے، یہی تصدیق ہے۔ تصور وہ علم ہے جس میں اس قسم کا علم نہ ہو، جیسے صرف زید کا علم، یا مثلا زید کا غلام۔ یہ زید کا غلام خبر کا ایک جز ہے۔
تو اس قسم کے جملے وہ سارے تصور کے اندر آتے ہیں۔ تو دوستو آگے یہ دی گئی مثالیں ان کو غور سے دیکھیں اور غور کر کے بتائیں کہ ان میں تصور کون ہے اور تصدیق کون ہے۔ اگر آپ ان کو سمجھ جائیں تو آپ کو سارے کا سارا سبق اچھی طرح سے سمجھ آ جائے گا۔ امید ہے آپ کو آج کا سبق سمجھ آ گیا ہوگا، تو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ملیں گے، تب تک مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔